السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی رسول دوسرے صحابی رسول کی جاسوسی کی بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ دینی گفتگو فرما رہے تھے۔ اچانک دروازے پہ مسجد نبوی کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صحابی جا کے دروازہ کھولو۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دروازے پہ کھڑا ہے وہ جنتی ہے۔ صحابہ بڑی خوش ہوئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے بارے میں، جس انسان کے بارے میں کہا جنتی، آخر وہ کون ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے دروازہ کھولے۔ دیکھیے، ایک عام صحابی جو زیادہ مسجدوں میں نہیں رہا کرتے تھے، زیادہ دیر نبی کے پاس نہیں رہا کرتے تھے، وہ صحابی آئے اور سلام کیے۔ جب دروازہ کھولا گیا، نبی کی بارگاہ میں آئے اور سلام کیے۔ سلام کرنے کے بعد کچھ سوال پوچھیے، زندگی کے کچھ ضروریاتی مسائل پوچھے اور واپس چلے گئے۔ صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے یہ جو گیا ہے جنتی صحابی۔ پھر دوسرے روز بھی اسی درمیان اسی وقت دروازہ مسجد نبی کا بند تھا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی ارشاد فرماتے ہیں دروازے پہ جو شخص کھڑا ہے وہ جنتی ہے۔ صحابہ بڑی خوش ہوئے تھے۔ آخر کار آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں جس شخص کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، جنتی کہہ رہے ہیں، آخر وہ کون ہے؟ صحابہ جب اس دروازے پہ گئے اور اس دروازے کو جب کھولے، دیکھے وہی صحابی جو کل آئے تھے، نبی کی بارگاہ میں آئے، سلام کیے، کچھ سوال پوچھے چلے گئے۔ ایک دن، دو دن، اسی طرح کئی دن ان کا یہ معاملہ رہا۔ ایک دوسرے صحابی کے دل میں شوق پیدا ہوا، آخر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ آخر کار یہ جنتی ہے، اس کے اعمال کیا ہے؟ آخر یہ صحابی کرتے کیا ہیں؟ یہ شخص کیا کرتے ہیں؟ وہ صحابی کی جاسوسی کرنے کے لیے دوسرے صحابی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ لگنے کا مطلب ان کی جاننے لگتے ہیں، ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے گھر پہ جاتے ہیں، اور گھر پہ جانے کے بعد ان سے کہتے میرے گھر میں کچھ پریشانی ہے جس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں آپ کے یہاں میں دو چار دن وقت گزار لوں۔ وہ صحابہ رسول نے ارشاد فرمایا آپ میرے گھر پہ آرام سے رہ سکتے ہیں، کوئی گلہ مجھے نہیں، آپ رہ سکتے ہیں۔ مہمان نوازی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو انہوں نے مہمان کے طور پہ اس صحابی رسول کو اپنے گھر پہ جگہ دی، پناہ دی۔ صحابی نماز کا وقت ہوتا، مسجد نبی میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے، گھر چلے آتے۔ اسی طرح ان کا معمول ایک دن دو دن رہا۔ جو صحابی جاسوسی کرنے کے لیے گئے تھے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کار ان کا عمل کون سا ہے، آخر کار یہ کرتے کیا ہیں۔ وہ سوتے تھے لیکن آنکھیں بیدار رہتی، دل بیدار رہتا تھا، آنکھیں کھلی رہتی، آنکھیں بند رہتی تھیں۔ صحابی کو دیکھتے تھے نماز پڑھنے کے بعد وہ بستر پہ آرام کر لیتے تھے، نہ ان کا کوئی زیادہ ذکر تھا، نہ کوئی زیادہ ورد، نہ زیادہ تسبیح دیکھے انہوں نے، نہ دن میں دیکھا تھی، نہ فقہا غریب مسکین کو زیادہ وہ خیرات کرتے ہوں یا صدقہ کرتے ہوں، کوئی زیادہ عمل فرائض و سنت کے علاوہ زیادہ عمل نہیں دیکھے۔ وہ صحابی پریشان ہوئے تھے۔ آخر کار نبی نے جو ارشاد فرمایا تھی جنتی صحابی، ان کے اتنے اچھے اعمال میں نہیں دیکھ رہا ہوں، نبی نے ہمارے بارے میں آج تک نہیں کہا کہ میں جنتی ہوں، فلاں صحابی کے بارے میں نبی نے نہیں کہا کہ فلاں صحابی جنتی ہے۔ آخر اس شخص کا کہ بس کون سا عمل ہے؟ وہ پریشان رہنے لگا۔ جو صحابی کی جاسوسی ہو رہی تھی، جن کے زیادہ تسبیح نہیں تھے، جن کے زیادہ صدقات و خیرات نہیں تھے، وہ ان کو اندیشہ ہوا۔ آخر کار یہ صحابی کے پریشان کی حال میں ان کا سبب جاننا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کل بہت خوش تھے، لیکن کل آج میں دیکھا ہوں تو آپ کی تبدیلیاں آ چکی ہے، غمگین دیکھ رہا ہوں، آخر ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو صحابی بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں دراصل میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں گھر سے پریشان نہیں ہوں۔ دراصل حقیقت یہی ہے کہ میں جاننا چاہتا تھا، میں جاسوس کر رہا تھا آپ کا، میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کا عمل کون سا ہے۔
آخر کار آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جن کی بنا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ وہ صحابی رو پڑتے ہیں، آنکھوں میں آنسو کے سیلاب امنڈ پڑتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اے صحابی رسول، اے میرے جاسوسی کرنے والے انسان، اے صحابی، اے شخص، تم جاننا چاہتے ہو کہ آخر کار میرے پاس عمل کون سا ہے؟ میرے پاس صدقات و خیرات کے ذخیرے پہاڑ نہیں ہے، میرے پاس نوافل نماز کے انبار نہیں ہے، لیکن میرے پاس میرے دل کے اندر صرف ایک چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بےحد پسند ہے۔ وہ صحابی بہت خوش ہوتے ہیں کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جو وہ جاننے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابی رسول بولتے ہیں، محترم ناظرین، حقیقت معنی جو صحابی رسول کے جو الفاظ ہیں، اگر ہم ان کے الفاظ پہ غور کریں گے اور ان کے الفاظ کو اپنے زندگی کے اندر ہم شامل کرتے ہیں تو یقین مانی ہماری زندگی بہت ہی خوشگوار گزرے گی۔ وہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابی رسول، تم جاننا چاہتے ہو کہ میرے پاس کون سا عمل ہے؟ تو میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں، میں روز سونے سے پہلے اپنے دل کو اپنے دل کو جھانک کے دیکھتا ہوں تو میرے دل کے اندر کسی کی کوئی برائی تو نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی کا کوئی شکوہ گلہ تو نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی کی بغض و حسد تو نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتا ہوں، کسی کا دل کے اندر کینہ نہیں رکھتا ہوں، کسی کا دل کے اندر حسد نہیں رکھتا ہوں، اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، اپنے دل کے اندر صرف و صرف اللہ و رسول کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتا ہوں۔ یقین مانی ان کے الفاظ کو اپنے زندگی کے اندر شامل کریں گے تو ہمارا زندگی کامیاب ہو جائے گا۔ اپنے زندگی کے اندر شامل کیجیے، اپنے زندگی کے اندر کسی کا بھی حسد و کینہ نہیں رکھیں، اپنے دل کو صاف و شفاف رکھیں۔ یقین مانیے ہماری دنیا بھی کامیاب رہے گی اور ہمارا آخرت بھی کامیاب رہے گا۔ محترم ناظرین، میرے الفاظ اچھے لگیں تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو جتنا شیئر کیجیے گا یقین مانیے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ بہتر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی کو اور بہتر بنائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلے ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ۔